اسی میں آپ سب کی سلامتی، آپ سب کو سلام، اور خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے جب آدم کو بنایا تو آدم کو باغ عدن میں رکھا۔ جب باغ عدن میں رکھا تو پیدائش میں لکھا، آپ نے پڑھا، ہم اس میں سیکھ رہے ہیں حکم، کیونکہ جب ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا ہے حکم کے بارے، خدا نے جس چیز کو، ہوا کو، زمین کو، پانی کو حکم دیا ویسے ہی کیا۔ جب آدم کو بنا کر خدا نے باغ عدن میں رکھا تو جب اس نے نظر کی آدم اکیلا تھا، پر خدا نے اس کے لیے دوسرا مددگار بنایا، یعنی عورت اس کے ہی بدن سے پسلی سے نکالی گئی، کیونکہ اس کے ہی بدن کی طرح بنایا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اور خداوند کی جے کرتے ہیں۔ جب اس کے پاس لے کے آیا، خداوند نے اس کے پاس بھیجا اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اور جب خداوند نے کچھ باتیں ان کے ساتھ، انسان کے ساتھ جب کچھ باتیں رکھتا ہے زندگی کے بارے، ایسے ہی خدا نے ان کو کچھ چیزوں، کچھ قانون کے مطابق بتا دیے۔ اس باغ عدن میں آپ سب کچھ آزاد ہو، جیسے اس ملک میں ہم آزاد ہیں، پر کچھ قانون ایسے ہیں جو ہم فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم اسے توڑتے ہیں، جب اسے ہم نہیں مانتے، کیا گورنمنٹ ہمیں چھوڑ دیتی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ ہمیں سزا دیتی ہے۔ اسی طرح خداوند نے باغ عدن سے ہوا اور آدم کو حکم دیا، نیک اور بد کا جو درخت ہے اس میں سے کوئی پھل نہ۔ نیک اور بد کو پہچاننے کے لیے خدا سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اور جب نے یہ حکم دیا، کیا انسان نے وہ حکم کو مانا؟ سب جانتے ہیں۔ فرشتے نے بھی، جسے لوسیفر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے، کتنی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی اسے لوسیفر کہتا ہے، کوئی شیطان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی چلاک کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو بہت ہی شیطان ہے، کیونکہ ہر ناموں سے وہ جانا جاتا ہے۔ جو بھی آپ غلط کام کرو گے تو جانے جاؤ گے۔ تو شیطان نے، لوسیفر نے بھی حکم خدا کا نہ مانا۔ تو جیسے گھر میں کوئی اللی لگتی ہے یا کچھ چیز، اگر اس کو روکا نہ جائے وہ بڑھتی جائے۔ ہم مختلف چیزوں یا چیزیں سے ہم اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر ختم ہمارا یسوع ہی اس کے خون سے خداوند ہی کر سکتا ہے۔ آئیے ہم اپنی ہی رہیں گے تو جب خدا نے ہوا اور آدم کو حکم دیا ہے اس پھل، اس درخت کا نہ کھانا۔ میرے عزیزو، جب یہ خدا نے حکم دیا، حکم نے آدم نے توڑ دیا۔ کیا کیا؟ توڑ دیا۔ جب حکم توڑا تو وہ خدا سے جدا ہو گئی۔ حکم ہی جب ٹوٹتا ہے، جب کچھ ہوتا ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہیں گناہ پیدا ہونا آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ خدا کا حکم ماننا بہت ضروری ہے، اور خدا کا جو حکم مانتا ہے وہ برکت پاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے، وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، وہ خدا کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور خدا اسے موقع دیتا ہے میرے ساتھ بات چیت کر۔ جب ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے
تو خدا کے حکم کو توڑتے ہیں، جیسے انسان کا کوئی حکم نہ مانے تو خدا انسان بھی ناراض ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم کہتے ہیں یہ کیسا ہے، پر خداوند نے حکم دیا، جو حکم ماننا بہت ضروری ہے۔ جو اپنے ماں باپ کا حکم مانتا ہے، جو بچے ہیں یا بیٹی ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ جب وہ حکم نہیں مانتا تو شیطان وہیں سے اس سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، جیسے آدم اور حوا سے کام لینا شروع کر دیا۔ جب خدا نے باغ عدن سے ان کو نکالا، حکم توڑ دیا، وہ پھل کھا لیا، تو لکھا ہے کروبیوں نے اس نیکی کے درخت کی حفاظت کے لیے آسمان سے نیچے زمین پر آ پہنچے۔ خدا نے آج تک کلام میں لکھا اس کی حفاظت ہو رہی ہے تاکہ انسان دوبارہ اسے چھو نہ سکے، تو نہ چھو سکا۔ حکم جب انہوں نے توڑا، کیا خدا نے اسے آدم اور حوا کو چھوڑ دیا؟ وہ ننگے ہو گئے۔ جو بدن روحانی تھا، جو چہرہ خدا کا تھا، جو خدا کے دم سے، خدا کی روح سے پیدا ہوا، یا خدا نے دم پھونکا زندگی کا، وہ زندہ ہوا اور طاقت ہوئی اور قوت ہوئی، اس سانس کو، اس کے روح کو پر گندا کر دیا حکم توڑنے سے۔ جب چہرہ اپنا خراب کر لیا اپنا چہرہ خدا کے حکم توڑنے سے۔ جب ہم خدا کا حکم توڑتے ہیں یا خدا کی بات کو نہیں سنتے، رد کر دیتے ہیں، تو خدا کے نام کو ہم عزت نہیں دیتے، بلکہ اس کے نام کو ہم پر گندا کرتے۔ خدا پاک ہے، خدا پاک دلوں کو جانتا ہے، اس لیے جب جس پاک دل ہی خدا کا حکم مانیں گے۔ میرے بچوں، ماں باپ کا حکم مانو تاکہ ان سے جدا نہ ہو جاؤ۔ جو بچہ ماں باپ کا حکم مانتا ہے وہ خدا کا بھی حکم مانتا ہے۔ جو بچہ خدا کی خدمت کرتا ہے، خدا کے فرشتے اس بچے کی خدمت کرتے ہیں، اس بندے کی خدمت کرتے ہیں۔ جب یسوع نے خود اپنے باپ کا حکم مانا، راست بازی کا کام پورا کیا، تو لکھا ہے فرشتے اس کی خدمت کے لیے آئے۔ ہاللیلویہ، جے مسیح کی۔ جب آپ خدا کا حکم مان کر خدا کا کام کرتے ہو تو اس کے فرشتے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حکم توڑنا جب توڑتے ہو اپنی زندگی میں تو گناہ کو پیدا کرتے ہو۔ سوچ ہی لیا، سب سے بڑا جو گناہ ہے سوچ، اپنی اچھی سوچ۔ جب آپ اچھی سوچ رکھو گے تو گناہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ بری سوچ رکھو گے تو آپ کے اندر گناہ پیدا ہونا شروع کر دے گا۔ کیونکہ جب حوا کو کہا، کیا خدا نے واقعی کہا یہ درخت کا پھل نہ کھانا؟ کیونکہ جب واقعی کسی گھر میں ہم یہیں روکیں گے، کیا واقعی کہا اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس سے آگے ہم سیکھیں گے۔ اور جب وہ حکم توڑا تو جب ان باغ عدن سے نکالا گیا تو کیا ان کے ساتھ ہوا اور کیسے انہوں نے زندگی روح زمین پر رہ کر گزاری اور کیسے نکالا گیا ان کو۔ اس لیے یہیں ہم روکیں گے، کیا اس درخت کا خدا نے منع کیا؟ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ حکم کو نہ توڑیں اور اپنی اچھی سوچ رکھیں۔ یہ اچھی سوچ کے بارے میں ہم بتائیں گے، کیونکہ خداوند جو کچھ کرتا ہے حکم
اگر میرے سے کام لینا ہے تو میرے ساتھ خدا نے حکم ہی کچھ لگا دیے. جہاں بائبل خاموش ہے اسے خاموش ہی رہنے دینا, اسے اپنی طرف سے نہ بڑھانا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے نہ اسے بڑھانا اور نہ اسے کم کرنا, کیونکہ جتنی بھی آفتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر آنا شروع کر ہوتی ہے. کیونکہ کہیں بائبل خاموش ہے تو ہم اپنی طرف سے ہی لگانا شروع کر دیتے ہیں, پر نہیں, جہاں خاموش ہے خاموش ہی بائبل کو رہنے دینا, اپنی طرف سے نہیں کہنا. اور پاک روح جیسے عورت اس کی مدد کے آدم کے لیے خدا نے بھیجی, ایسے یسوع نے بھی ہمارے لیے روح القدس مدد کے لیے اپنے باپ سے آسمان سے ہمارے لیے بھیجا گیا, تاکہ ہماری مدد کرے, ہمیں راستہ دکھائے. آگے ہم آہستہ آہستہ یہ سیکھتے جائیں گے. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں, ایک ادنا سا بندہ آپ کے سامنے چھوٹا سا جو بھی پیش ہے, خداوند نے حکمت دی. یہ خدا کا کلام ہے اور یہ خدا کا ہی قوت سے میں اور روح القدس کی قدرت سے یہ آپ سے بیان کر رہا ہوں. اور آگے ہم سیکھیں گے. جب وہ پھل کے بارے شیطان نے پتہ کیا تو اسے عورت کو کھلایا, یہ آگے ہم سیکھیں گے.